آپ مجھ سے بڑے اور مجھ سے بہتر عاشق رسول ہیں، لیکن اتنی بات عرض کروں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عشق کے نام پہ ہم منافقت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عاشق صادق تو بیوی کے ساتھ قرار نہیں پاتا، لوگوں کو زنا کے ساتھ قرار کیسے مل جاتا ہے؟ اس عاشق کو بیٹوں کو دیکھ کے قرار نہیں ملتا، ہمیں گانوں میں قرار کیسے ملتا ہے؟ گندی گندی فلمیں دیکھ کے قرار کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھنا، عاشق کہلانا اور ہے، عاشق بن جانا اور ہے۔ صدیق اکبر کو بیوی بچوں کے ساتھ قرار نہیں آتا تو بے قرار ہو کے گھر سے نکل جاتے، حالانکہ یہ مقام پر ہم کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ مقام صدیق کا مقام ہے۔ گھر سے نکل جاتے اور گھر سے نکل کر جب واپس آتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، حضور کے دروازے پہ پردہ پڑا ہے، حضور نظر نہیں آتے۔ تو صدیق اکبر اپنا یہ رخسار کبھی نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، یہ رخسار کبھی نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے۔ اسی کو جبی سائی کرنا کہتے ہیں۔ ایک ہے سجدہ کرنا جو ہمارے یہاں حرام ہے، نبی کی چوکھٹ کو بھی سجدہ حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ سجدہ حرام ہے لیکن جبی سائی کرنا یہ ہمارے مسلک کا قرہ امتیاز ہے۔ کیا بات ہے! اس لیے لوگ ہم پہ فتویٰ لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ سجدہ ہو رہا ہے یا جبی سائی ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو میرے دادا مرشد نے کہا تھا، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس۔ اندازہ کریں، یہ جبی سائی درے یار پہ کر رہا، یہ کسی ملا کی بدعت نہیں ہے، مسجد نبوی کے رسول اللہ کے مقرر کردہ باضابطہ پہلے امام عشق محبت، امام عشق محبت سید ابو بکر صدیق کی سنت ہے، اور اس کو بیان کرنے والی ذات سیدنا رسول اللہ کی ذات۔ یہ رخسار کبھی حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، یہ رخسار کبھی حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح جبی سائی کرتے کرتے کسی کی رات مصلے پر گزرتی ہے، کسی کی رات نبی کی چوکھٹ پہ گزرتی ہے۔ مصلے پر تو قیامت تک راتیں گزرتی رہے گی، لیکن ابو بکر صدیق والا مقدر کہاں سے لاؤ گے کہ اللہ اکبر، صدیق اکبر کی چوکھٹ رسول اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ پر گزر رہی ہے، اور اسی طرح جبی سائی کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب صبح کو حضور دروازہ کھولتے ہیں تو ابو بکر کو اپنے دروازے پہ پڑا ہوا پاتے ہیں۔ توجہ کریں، تصور میں لائیں، صدیق اکبر کو اپنے دروازے میں پڑا ہوا پاتے ہیں تو سرکار مسکرا کر صدیق کو جگا کر کہتے ہیں، ابو بکر کون سی ضرورت تجھے یہاں لائی ہے اور تو کیوں آیا ہے؟ صدیق آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے ہیں، آپ کے بغیر گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ سے دل بہلا لیں گے، اور جب صبح ہوگی ابو بکر صبح کو سب سے پہلے جس کو دیکھے گا آمینہ کے لال کو دیکھے گا، اور ابو بکر کو سب سے پہلے آمینہ کے لال اپنے نبی کو دیکھے گا، اور صبح سب سے پہلے نبی کی نظر جس گناہ پر پڑے گی وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ بھی ابو بکر ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس کی عبادت یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چڑیا قیامت کے دن ان سے حساب نہیں ہے، ابو بکر سے حساب۔ سوچو، جس کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کی یعنی حضور کو دیکھنا، اس عبادت کے صدقے پوری امت جنت میں چلی جائے۔ یہ عبادت صدیق کی حضور کو دیکھا نا، اور کتنا دیکھا، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا رسول اللہ کو وہاں بھی ابو بکر وہاں بھی دیکھا، کہاں؟ غار ثور میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف ابو بکر صدیق تھے، اور نبی نے بھی کیسا دکھایا، ابو بکر کی گود میں آنکھیں بند کر لی، جتنا دیکھنا ہے دیکھا۔ مصحف قرآن تو قیامت تک لوگ پڑھیں گے، چہرہ مصطفیٰ پڑھنے کا شرف ابو بکر صدیق کو حاصل۔ توجہ تو فرمائے، ایسا نبی کو دیکھنے والا کہہ رہا ہے یہ چڑیوں سے حساب نہیں ہوگا، ابو بکر اپنے اعمال کا جواب کیا دے گا؟ بتاؤ، جو اتنا نیک ہو وہ قیامت کے حوالے سے اللہ سے ڈر رہا ہے، اور جن کی زندگی میں 5 کلمے بھی یاد نہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے۔ سوچو، غور کرو۔ ایک روایت یہاں پڑھتا ہوں، شاید آپ کے دل میں اللہ کوئی بات اتار دے۔
صدیق اکبر کے بعد یہ سیدنا فاروق اعظم جانشین رسول، حضور کا انتخاب، اللہ اکبر، توجہ کریں، حضور کا دوسرا انتخاب۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ کہتے تھے کاش عمر ایک پرندہ ہوتا، یہ آخرت کی فکر ہے، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو کاٹ دیتے، کھا جاتے اور ہضم کر جاتے، تاکہ عمر قیامت کے دن اللہ کو جواب دینے سے بچ جائے۔ یہ فاروق جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان کا یہ حال ہے۔ ایک بات یہاں یاد آتی ہے کہ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اتنا روتے تھے آخرت کے خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں کبھی اللہ کے خوف سے رونا آیا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو پیسہ گننے پہ رونا جانتے ہیں، کسی کی میت پہ رونا جانتے ہیں، بیٹی کی رخصتی پہ رونا جانتے ہیں، بچے کے فیل ہو جانے پہ رونا جانتے ہیں، کسی دوست کے سفر پہ جانے پہ رونا جانتے ہیں، کسی کے بچھڑ جانے پہ رونا جانتے ہیں۔ جو آنسو ضائع ہو جانے والے ہیں ہم نے ان کے لیے تو رویا ہے، لیکن جو آنسو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں شاید ہم وہ رونا کبھی نہیں روئے ہیں۔ اور یاد بھی رکھیں وہ رونا سب کو نصیب بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں خدا یاروں کے لیے سب کو رلاتا ہے، لیکن اپنے لیے انہی کو رونا نصیب کرتا ہے جن کی مغفرت کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ ہم کبھی نہیں روئے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے لیے رونا کسے کہتے ہیں۔ سارے بے وفاؤں کے لیے آنسو بہایا، جو جنازے کو کاندھا دینے بھی نہیں آئیں گے ان کے لیے بھی رو چکے ہیں، اور جو جان وفا کو پیدا کرنے والا خالق وفا ہے اس کے لیے ہم کبھی نہیں روئے۔ آؤ تھوڑی دیر ہم جہنم اور میدان محشر کو تصور میں لاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا جو حضور نے وقت سے پہلے بیان فرمایا۔ یہ جو آخرت کی بات بار بار علماء کرتے ہیں، اور قرآن میں حیرت ہے، قرآن کے 70% مضامین آخرت سے متعلق ہے۔ آخر آخرت کتنی اہم ہے کہ قرآن کا 70% حصہ آخرت بیان کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے سوا سب کر رہے ہیں۔ جس کو قرآن نے 70% عنوان بنایا ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہم صرف دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، سیدنا فاروق اعظم اور آخرت کی فکر اور آخرت کا منظر کیا ہوگا اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم کعب احبار سے ملتے ہیں، حضرت کعب احبار، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں ایک ذات ہے حضرت مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر مکی، اور دوسری ذات ہے خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی۔ ان دونوں کی کتاب سے، اور بقیہ بہت سے لوگوں نے لکھا، لیکن دو حوالے مجھے امید ہے کہ اہل سنت کے لیے کافی ہوں گے۔ قیامت کیا ہے، قیامت کا منظر کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کا منظر کیا ہے، تھوڑا غور کریں۔ یہ جو دماغ کے اندر خط تو بیٹھا ہے نا کہ ادھر ہاتھ پکڑ کر ادھر جنت میں جائیں گے، یہ بہت بات کی منزل ہے۔ جو اخیر ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا، یعنی اینڈ کو ہم نے آغاز کر دیا ہے، آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت بنا ہے قیام سے، اور اس دن کسی کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا، اس دن اکثر لوگ کھڑے رہیں گے، سب کو کھڑے رہنا ہے۔ کتنا کھڑے رہنا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور قیامت میں کتنا کھڑے رہنا ہے؟ آقا فرماتے کم سے کم 1000 سال، کم سے کم 1000 سال۔ اور زمین کیسی ہوگی؟ یہ کرسیاں نہیں، یہ قالین نہیں، یہ سبزہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس زمین پہ کم سے کم 1000 سال کھڑے رہنا ہے، کم سے کم ہے، زیادہ کتنا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ اور کھڑے رہنے آقا فرماتے ہیں زمین آگ کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کی۔ کبھی تصور کیا؟ اصل میں علم ہی نہیں سیکھا نا،
کبھی علم والوں کی صحبت ہی میں نہیں بیٹھے، ہم تو لایانی باتوں کے اندر الجھے رہے میرے بھائی۔ ہم نے حقیقتوں کی طرف توجہ کب کی ہے؟ کبھی تصور میں صحابہ کیوں روتے تھے؟ جنت کی بشارت کے بعد بھی کیوں روتے تھے؟ ان کو اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا تھا پھر بھی کیوں روتے تھے؟ وہ جانتے تھے محشر کیا ہے، محشر بھی محشر ہے، محشر میں بھی محشر ہے، قیامت میں بھی قیامت ہے۔ رسول اللہ کا فرمان صحابہ نے سن رکھا تھا، زمین آگ کی بنی ہوئی ہوگی، کبھی توے پر انگلی رکھ کر کے سوچو، گرم توے پر کہ انگلی بھی توا کی گرمی بھی انگلی برداشت کر سکتی ہے؟ اپنے ہیٹر کو کبھی پکڑا نہیں پکڑ سکتے۔ جو دنیا کے ہیٹر کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو اپنے گیزر کی گرمی برداشت نہ کر سکے، آگ کی بنی ہوئی زمین پہ کم سے کم 1000 سال تک کیسے کھڑے رہے؟ اور آقا یہ تو زمین نیچے کا حال ہے، اوپر حال یہ ہے سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ توجہ کیجیے، غور کیجیے میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کس منزل سے ہمیں گزرنا ہے، کس مقام سے ہمیں گزرنا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، آج چوتھے آسمان پہ سورج ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس دن سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوگا اور چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اور اپنے ذوق کے مطابق کہہ دوں، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا۔ وہاں کوئی رعایا نہیں ہوگی، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہاں صرف سب بندے ہوں گے، سب بندے ہوں گے۔ بلکہ اس سے پہلے اعلان ہوگا لمن الملک، کس کی حکومت ہے؟ تو پھر خود ہی کہا جائے گا للہ الواحد القہار، کسی کی حکومت نہیں ہے، جو قہار ہے اسی کی حکومت ہے۔ نہ وہاں کسی کے لیے تخت ہوگا نہ تاج ہوگا۔ اٹھ کر پانی نہ پینے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ابھی نیک اور بد کا کوئی بیان ہی نہیں ہے، ابھی تو عام بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی حلق تک پسینے میں، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام نہیں دی جائے گی۔ لوگ پسینے میں ڈبکیاں لیں گے، ننگے ہوں گے، ننگے، اور صرف اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ ننگے ہوں گے؟ لوگوں کو حیا نہیں آئے گی۔ کہا عائشہ لوگ دوسروں کو کیا دیکھیں گے، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ اسے قیامت کہتے ہیں، اس کی تیاری کا حکم ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس دن کے لیے کیا بھیجا ہم نے، کیا بھیجا؟ جھوٹ بول کے بھیجا، پاپ کر کے بھیجا، جرائم کر کے بھیجا۔ جو بات کہنے چلا تھا اس کو دل کے کانوں سے سن۔ کعب احبار سے ملاقات ہوئی، سیدنا فاروق اعظم کی تو کہتے اے کعب، ذرا ایسی بات مجھے سنا دو کہ میرے دل میں جو اللہ کا خوف ہے وہ مزید اور بڑھ جائے، اللہ کا ڈر اور بڑھ جائے۔ اب کعب وہ سنا رہے جس سے اللہ کا خوف دل میں بڑھنے والا ہے۔ اللہ کرے آپ کے دل میں بھی بڑھے، میرے دل میں بھی بڑھے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو لاؤ، تو فرشتے 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کے منہ میں جہنم کو کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ 70,000 لگامیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں بلکہ یہ حدیث ہے۔ کعب احبار چونکہ تابعی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں صحابی کے سامنے، توجہ کریں آپ، اللہ اکبر۔ 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں دے کر کے جہنم کو کھینچا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کعب امیر المومنین ابھی جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ابھی جہنم اتنی دور ہوگی کہ جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، تو جہنم سانس لے کر کے چنگاڑے گی۔ تو جیسے ہی جہنم سانس لے کر چنگاڑے گی تو سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے مومنین، سارے انسان اس جہنم کی سانس کے شرارے اٹھتے ہوئے دیکھ کر اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے۔ اللہ کے خوف سے ایک ہی ذات ہے سید الانبیاء کی، ان کے علاوہ سب نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیا۔ یہ انبیاء کی شان، اولیاء کی شان، اللہ والوں کی شان۔ بھائی جہاں معصوم لوگ، محفوظ لوگ گھٹنے زمین پہ رکھ کر خدا کے خوف سے رو پڑیں گے، میرا آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ہم اس کو بھول گئے، اس کو یہاں سب چھوڑ کے جانا۔ مال کماؤ، مال جماؤ، عیش کرو، سب کرو، آخرت نہ بھولو۔ کماؤ بھی، جماؤ بھی، انجوائے بھی کرو، آخرت نہ بھولو، آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین
جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گی اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے. یہ کعب آبار فاروق اعظم کی سمجھ تھوڑی تصور میں لائیے میرے بھائی. اگر واقعی اپنے آپ سے پیار ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا. میں نے کہا اللہ کرے یہ خود غرض ہو جائے. اگر یہ خود غرض ہوتا تو جہنم کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈال کر اتنا بے فکر نہ ہوتا. اگر مسلمان واقعی خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنی فکر کرے. میں کہتا ہوں ہم نے اپنی فکر کب کی؟ ہم نے تو دوسروں کی فکر کی. مال کیوں کما رہے؟ نادانی ہے. کتنا جما رہے جھوٹ بول کے حرام کما کے, چاہے وہ حرام کاروبار کر کے کوئی شراب بیچ رہا ہے, کوئی جوا بیچ رہا ہے, کوئی نشہ بیچ رہا ہے, خوب کما رہے, جھوٹ بول بول کے کما رہے, دھوکہ دے کے کما رہے, بھائی کا حصہ ہڑپ کر رہے, بہن کا حصہ ہڑپ کر رہے. اور کیا مریں گے تو سب بچوں کے حوالے ہو جائیں. سارا بینک بیلنس کس کے حوالے؟ بچوں کے حوالے. اور بچوں کا حال کیا ہے دیکھ رہے ہیں. سب کے بچے ایسے نہیں ہیں لیکن 99% لوگوں کے بچے ایسے 24 گھنٹے میں ایک بار بھی باپ کو فون کر کے نہیں پوچھتے ابا کیسے. اور جو گھر پہ رہتے ہیں 24 گھنٹے موبائل میں لگے رہیں گے لیکن ماں باپ کے پاس ایک منٹ بیٹھ کر نہیں پوچھیں گے کیسے. کبھی سوچا جو بچے جیتے جی تمہاری خیریت نہیں پوچھ رہے وہ مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کی دعائیں کریں گے اور تم ان کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو. اگر حلال ذریعے سے بھی جماؤ تو بھی میرے بھائی میں اس کو منع نہیں کرتا, لیکن حرام 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 میں ہم ڈوب گئے. حلال و حرام کا کوئی مزاج ہی ہمارے پاس نہیں. بہنیں تڑپ رہی ہے, قصہ نہیں دے رہی. بھائی تڑپ رہے ہیں, قبضہ کر کے رکھے. ہر سال حج عمرہ کو جاتے ہیں لیکن حقداروں کا حق نہیں دیتے. ذرا غور کیجیے ہم کس راستے پہ, جہنم کا راستہ چنا ہے, جنت کبھی نہیں جا سکتے. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے. حلق میں روٹی کا ٹکڑا حلق میں اٹک جائے تو کیفیت کیا ہوتی؟ جب دل حلق میں اٹکیں گے کیا ہوگی کیفیت؟ اب سنیے قیامت کسے کہتے ہیں, محشر کسے کہتے ہیں. تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جہنم کو اگر بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا, بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے. مشرق میں جہنم کھلے گا کتنا؟ بیل کے ایک ناک کے سوراخ جتنا. یعنی رائٹ میں کھلے گا تو لیفٹ کے لوگ ان کے بھیجے کھول. تو رائٹ والوں کا حال کیا ہوگا؟ جو رائٹ میں کھڑے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہوگا. یہ غور کیجیے. اور جب لیفٹ میں کھڑے ہونے والوں کے بھیجے کھولیں گے تو جن کو پورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال؟ یہ سچائیاں ہیں. لیکن اب سنیے کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت اللہ غضب کا اظہار کرے گا تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی, خلیل اللہ جیسا نبی, مسجد کا متولی نہیں, جانوروں کی قربانی کرنے والا نہیں, اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا لا کر رکھ دینے والا, کعبۃ اللہ تعمیر کرنے والا, نبیوں کا باپ ابو الانبیاء جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شان قیامت کے دن بیان ہو رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ میں تیرا خلیل ہے, تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا, آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, بس تو مجھے اپنے لیے امان دے دے, مجھے امان دے دے, میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. توجہ کریں, ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج مجھے امان چاہیے, بس مجھے امان دے دے. یہ میدان محشر بھائی جہاں انبیاء کے دادا جد الانبیاء, انبیاء کے باپ اللہ اکبر یہ کہہ رہے ہوں گے مولا یہ شان ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے, یہ شان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ انبیاء کرام مجبور ہوں گے اور معاذ اللہ ان کی کوئی توہین یا بے ادبی نہیں. اللہ کے خوف سے رونا یہ اللہ والوں کی شان ہے, اللہ کی خشیت سے بلکنا یہ اللہ والوں کا مقام ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سنا مشکل ہے. خلیل اللہ کہیں گے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, مولا کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں کیونکہ میں تیرا خلیل بنائے, گہرا دوست بنائے, مجھے امان دے دے. جب خلیل اللہ صرف اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے, کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے, تو میرے بھائیوں بتاؤ جو اپنی سالیوں پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟
جو نشہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, جو رات کے 3-3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے ہوئے گندی گندی زنا کی فلمیں دیکھ کر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, جو کبھی پوری زندگی فجر کی نماز میں مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ان کا کیا حال ہوگا. ذرا غور کیجیے نا. اس لیے نہیں آئے تھے دنیا میں کہ پاپ کریں گے, دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ رب کو راضی کریں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم اعمال حسنہ کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ لوگوں کو آزمائے, لوگوں کا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی داستان فاروق اعظم نے سنی تو بلک بلک کر رونے لگے. ابھی بلک بلک کر رو رہے تھے کہ کعب کہتے امیر المومنین اسی پر بس نہیں, جہاں خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی وہاں کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ حضرت کلیم کہیں گے مولا تو نے مجھے طور پہ بلا بلا کر پیار کی باتیں کی, سرگوشیاں کی. من جانب الطور الایمن وقربنا ونجیا. اللہ اکبر کہا جاتا تھا اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کرے, پیار کی باتیں کرے. اللہ اکبر. مولا تو نے مجھے کلیم بنایا, مقام کلیمی کا واسطہ, وہ پیاری پیاری باتیں کرنے کا واسطہ. اے اللہ آج تو اپنے کلیم کو امان دے دے. تیرا کلیم آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج تیرا کلیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف مجھے میرے لیے امان دے دے. فاروق اعظم اور رو پڑے. انبیاء کی یہ شان ہوگی. اللہ اکبر. تو پھر حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کنواری مریم سے پیدا کیا, مجھے کلمت اللہ بنایا, تو مجھے روح اللہ بنایا, پاک ماں سے پیدا کیا. مولا تو نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا, تو نے مجھے مسیح بنایا. پروردگار کلمت اللہ روح اللہ بنانے والے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانتا, بلکہ حضرت عیسیٰ کی بات کتنی بڑی ہے. کہتے ہیں میرے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانوں گا, آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانتا, صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب فاروق اعظم رو پڑے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت اس کو کہتے ہیں اگر بفرض محال کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے, اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے تو اس کی یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ اس کی نجات ہوگی یا اس کو پکڑا جائے گا. یہ ہے میدان محشر. لیکن اب سن لیجئے, اس لیے کہ ہمارا مسلک امید اور رجا کے درمیان کا نام ہے. جہاں کعب احبار نے یہ کہا کہ خلیل اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے, اپنے لیے امان مانگیں گے. کلیم اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے, اپنے لیے امان مانگیں گے. مسیح اللہ اور کلمت اللہ روح اللہ اپنے لیے آپ امان مانگیں گے, اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے. اسی وقت لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے بلکہ رب حبلی امتی رب حبلی یہ بھی محشر ہے کہ سب کہہ رہے ہیں اپنے لیے امان چاہیے, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہیے. اور یہاں کہا جا رہا ہے تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا, اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, امت کے لیے امان چاہیے.